أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قيلا إن سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہم لوگ آج دعا سیریز کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہیں وہ اپنے نام سکھائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ صفاتی نام جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتے. تو آج ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ناموں کا جو ہے وہ تھوڑا سا ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، جس کے اندر پہلا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الرحمن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام الرحمن ہے وہ قرآن میں بیشتر جگہ پر آیا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا نام سٹارٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورۃ الفاتحہ کو سٹارٹ کیا تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا یعنی کہ پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، رب ہے. پھر اس کے فوراً بعد فرمایا الرحمن الرحیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام شکر ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رب ہیں. رب کے اندر ہم لوگوں نے پچھلے سیشن کے اندر ریسنٹلی پڑھا تھا کہ رب کے اندر 3-4 صفات ہوتی ہیں، یعنی کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنے والا ہے اور وہی مالک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اگلا اپنا انٹروڈکشن کروایا تو وہ الرحمن اور الرحیم سے کروایا. تو آج ہم لوگ الرحمن اور الرحیم کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے. الرحمن جو ہے وہ رحم سے نکلا ہے، یعنی کہ رحم ہوتا ہے جو ماں کی کوکھ ہوتی ہے، جہاں سے تمام بچہ جو ہے وہ جس کی رحم میں پرورش پاتا ہے. تو اسی طرح سے جب جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ماں کے پیٹ کا یعنی کہ رحم کا ایک رشتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہن بھائیوں کے اندر درمیان میں ایک الفت کا اور ایک محبت کا اور ایک بھائی چارے کا جو ہے وہ رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو رحمان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زابر اور جابر حکمران ہے،
کہ اگر ہم لوگ کوئی غلطی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام کی تمام نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ کانٹا پھیر دیں گے اور ہمیں گناہ گار لکھ دیا جائے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بھی اللہ کا بندہ یا مومن، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مومن گناہ کرتا ہے، تو جب بھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہمارا جو بائیں کندھے والا جو ہوتا ہے فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کو برائی کو نہیں لکھتا. جب وہ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے یا اس گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگ لے بجا، اور اس کے برعکس جب کوئی ہم لوگ نیکی کرتے ہیں تو فوراً سے وہ لکھ لی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، وہ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے، وہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے، سچی توبہ کر لے، اور اس کے اوپر وہ جب ڈپینڈنس شو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ اگر کوئی سیریس گناہ کر لے، کوئی ایسا ظلم اپنے نفس کے اوپر کر لے کہ وہ پھر اس کے بعد سچی توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کے وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی تمام جو گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بھی بدلنے پر قادر ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. پلیز تو اب ہم لوگ الرحمن کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ الرحمن میں اور کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. رحم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ راستہ دکھانے والا. تو جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا ایک نئے طریقے کا جو ہے وہ کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ ہی ہم لوگ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا. لائک ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کو اس لیول پہ لے آتے ہیں. لائک کوئی بھی ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو ہم ایک انسان ہے وہ دوسرے انسان کو معاف نہیں کرتا. وہ ایک انسان کا اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو اس کی غلطی معاف کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس ہیں. ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور انسانوں کو جو ہے وہ بالکل ایک سیم کیٹیگری کے اوپر لے آتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنے زیادہ مہربان ہیں، اتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے ایک انسان اور اللہ کا لیول بہت ہی اپوزٹ لیول ہے. لائک کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ انسان دوسرے انسان کو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، اور پھر اتنے گناہ کرتے جاؤ کہ آسمان تک چلے جاؤ، اور پھر ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ ہم لوگ معافی مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے پہ آئیں تو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انہی صفاتی ناموں کے ذریعے سے ہی سمجھ سکتے ہیں. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کو تقسیم کیا اور اس کے 99 حصے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اسی پوری مخلوق کے اندر، اپنی زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں جو
جانور ہیں جیسے کہ 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں، 2 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی جانور جو ہے وہ اپنے بچے کو پیدائش دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے. جیسے چڑیا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے درمیان میں جو ہے وہ چھپا لیتی ہے. اسی طرح مرغی ہے، اسی طرح اور دوسرے جانور ہیں جیسے گائے ہے اور بکری ہے. تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا تو وہ اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہے. اسی طرح بلی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رحم جو 1% ایک حصہ جو تھا وہ پوری مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا. تو ہر ایک جانور کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جانور کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم لوگ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. اس وقت ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امبلائکل کارڈ کے ذریعے سے انسان کو، جو کہ ایک زائگوٹ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایگ اور سپرم کی کمبینیشن کے بعد بنتا ہے. تو اس کے بعد وہ ایک ایگ جو ہے وہ اس کی فردر ڈویژن ہوتی ہے اور وہ ایک پورا جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ رحم، ماں کے رحم کے اندر 9 ماہ پرورش پاتا ہے. اس کو کون اس وقت بھی اس کی تمام تر ضروریات، تمام تر آکسیجن کی اس کی سپلائی، اس کی خوراک کی سپلائی اس کی ماں کے ایک اسی امبلائکل کورڈ کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے ماں کا اور بچے کا، اسی کے تھرو سب کچھ اس کو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو اس وقت اس بچے کی ایک ایک نیڈ کو، ایک ایک چیز کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ الرحمن ہے. یعنی کہ وہ ہمیں ہماری تمام تر ضروریات کو، تمام تر نیڈز کو اس وقت بھی پورا کر رہا تھا جب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کیا ہیں. لائک فرام دا اسکریچ ہمیں کچھ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ کیا بننے والے ہیں اور کیا نہیں. لیکن کس کو پتا تھا؟ الرحمن کو پتا تھا. وہ ہمیں اس وقت بھی نرش کر رہا تھا. ہر ایک چیز ہماری اکارڈنگ ٹو آر نیڈ ہمیں پرووائڈ کی جا رہی تھی. کہاں سے؟ ماں کے اسی ایک چھوٹے سے کنیکشن سے، امبلائکل کارڈ سے. پھر جب ہماری پیدائش ہوئی تو کتنے مشکل مراحل تھے جن میں سے گزر کے ہم لوگ اس دنیا میں آئے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم لوگوں کو اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن کس کو پتا تھی؟ الرحمن کو پتا تھی کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ اس وقت بھی ہماری سروائیول کا جو ہے وہ ہر ایک چیز کو مینٹین کیے ہوئے تھا، الحمدللہ. تو اب سیکنڈ چیز پہ آتے ہیں کہ جب ہماری اس دنیا میں پیدائش ہو گئی، پھر اس کے بعد کے کیا مراحل ہوئے. ایک 9 منتھ کی پریگنینسی کے بعد ماں نے ایک ڈلیوری کی، وہ کس کس طریقے سے ہوئی. اس کے بعد ہم لوگ دنیا میں آ گئے. پھر اس کے بعد کتنے مراحل میں سے گزر کے آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں. ہر ایک گزرتے ہوئے دن میں ہمیں نہیں آئیڈیا تھا کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الرحمن ہے، ان کو سب کچھ، ان کے علم میں سب کچھ ہے. یعنی کہ وہ ہماری ایک ایک نیڈ کو، ایک ایک ضرورت کو ہماری پوری کر رہے ہیں، الحمدللہ. تو اب جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی پلاننگز کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پلانس کرتے ہیں. ہر ایک چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلانڈ ہونی چاہیے، پری پلانڈ ہونی چاہیے، پری اسکیجول ہم لوگ بناتے ہیں، ہر چیز کو پلان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سم ٹائم چیزیں ہمارے ان پلانس کے اکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن ایٹ ٹل دا لاسٹ مومنٹ کس کے پلان کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس ٹائم میں کیا دینا ہے. تو یہ الرحمن کی ایک اہم صفت ہے کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نگاہ کے اندر ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس ٹائم ہمارے لیے کیا اہم ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کے ہمیں ایک بہت اہم رشتہ، جس میں ایک بہت اہم رشتہ جس کے حوالے ہمیں کر دیا، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جو کہ ہماری ہر ایک چیز کا، ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو الرحمن وہ ہے جس نے ہمیں کچھ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو کہ بن مانگے عطا کر دی،
جس کے اندر ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے آباء و اجداد، اس کے بعد ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کر دیا گیا. ہم بائی بورن مسلم ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس زندگی کے اور کیسے ہم لوگوں نے اس زندگی میں رہنا ہے، کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اس کی ساری تعلیمات ہمیں قرآن اور سنت میں دے دی گئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ الرحمن کے زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح سے مہربان ہے، کس طرح سے رحم کرنے والے ہیں. پھر آتا ہے الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کر دیا جانا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے اتنے پیغمبر بھیجے، اور پھر ایک سلسلہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ کے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. لیکن ہمارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے قرآن اور ان کی سنت. سو ہمیں جو ہے اسی کے اوپر اب اس نہ صرف اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہمارے اوپر بہترین ذمہ داری بنتی ہے ایز امت محمدیہ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی نہ صرف آگے تعلیم دینی ہے، بلکہ نہ خود صرف پڑھنا ہے بلکہ آگے تعلیم بھی دینی ہے اس کی. تو پھر آتے ہیں الرحیم. الرحیم اب ہمارا دوسرا، ہم لوگ دوسرے نام کے اوپر جا رہے ہیں. الرحیم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نام ہے الرحیم، وہ اسپیشلی مومنین کے لیے. جو رحمان تھا وہ ان ایکسیپشنل تھا، انکنڈیشنل تھا، ہر ایک کے لیے تھا. لیکن الرحیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص مومن بندے جو کہ مسلمان ہیں یا جو مومنین ہیں ان کے لیے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نام ہے یہ ایک ایکسیپشنل ون ہے فار دا اونلی فار دا مسلم اور فار دا مومنین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے. ہمارے نامہ مال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی مانگے یا جو بھی ہمیں عطا کر دیا جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کر رہے ہیں. کیا ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا کھانا کیا بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں سارا دن بیان کرتے تو کیا ہمارے اوپر ہوا آکسیجن جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے؟ اگر ہم لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن رات ذکر نہیں کرتے تو ہماری ساری نعمتیں کیا بند کر دی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے جو ہے وہ بہت زیادہ رحیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندے کو ان ایکسپیکٹڈ وے میں نوازنے والے ہیں. یعنی کہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کو ہم لوگوں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو دو صفاتی نام ہے نا الرحمن اور الرحیم، جو کہ سورۃ الفاتحہ میں رائٹ آفٹر فرسٹ آیت جو آئے ہیں، یہ ان کے اندر اتنی زیادہ محبت مروت اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے. اس لیے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. پھر تیسرا نام ہے الوہاب، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ گفٹ دینے والے ہیں. اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے انسان اپنے اندر کو ہی دیکھے، اپنے نفس کے اوپر ہی اگر غور کر لے، اپنے ہیومن باڈی کے سٹرکچر کے اوپر اگر غور کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہترین طرز کے اوپر تخلیق کیا ہے. آسانی تقویم، یعنی کہ بہترین طور پہ ہم لوگوں نے انسان کو تخلیق کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کے ایچ اینڈ ایوری اسٹرکچر، ایچ اینڈ ایوری کمپوننٹ آرگن سسٹم کو اتنا زیادہ بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ جو ہمارے اسپائنل کارڈ ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ آگے والا ہے، ایک حصہ پیچھے والا ہے، اور ایک حصہ درمیان والا ہے. جو آگے والے حصے کی سینسز ہیں وہ پیچھے والے حصے کی سینسز نہیں لے کے جا سکتے.
جو حساسیات آگے والا نرو اسپائنل کارڈ کا آگے والا حصہ جو حساسیات لے کے جاتا ہے وہ دماغ کے ایک خاص حصے کے اندر جا کے سینس ہوتی ہیں، اور پھر اس کے آنسر میں جو دوسرا آؤٹ پٹ آتا ہے وہ اور نیورونز لے کے آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اتنا کمپلیکس اسٹرکچر اتنے بیسٹ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر وہی کنیکشن اگر خراب ہو جائے تو انسان کے اندر جب ہمارا فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو انسان کی حساسیات کوئی کام نہیں کرتی. اگر ہم لوگ مریضوں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کی سینسز ہی کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ لوگ بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے انسان کے اوپر. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس قدر بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے کہ اگر اس کے مائنر سا بھی اس کی کسی اناٹمی کے اندر کہیں اس کی فزیولوجی کے اندر کہیں بھی اس کے اسٹرکچر کے اندر اس کے فنکشن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی خلا آ جائے، تھوڑا سا بھی وہاں پہ کمپلیکسٹی آ جائے تو انسان کی وہ نارمل فزیولوجی وہ نارمل اناٹمی کام ہی نہیں کرتی اور انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوہاب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا ایچ اینڈ ایوری آرگن سسٹم جو ہمیں دیا ہے وہ ایز اے گفٹ دیا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اگر ہم سے وہ دیکھنے کی آنکھ کی صلاحیت لے لیں، اگر وہ ہم سے سننے کی صلاحیت لے لیں، اگر وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو لے لیں، اگر وہ ہماری چلنے پھرنے کی صلاحیت کو لے لیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ جو ہے وہ ہماری سرجری کی روٹیشن تھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں آکسیجن تھراپی پڑھا رہے تھے سر. تو ہم لوگوں کو سر نے کہا کہ آپ لوگ دن کے اندر کتنی آکسیجن انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے تو کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کی. ہم لوگ تو آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر کیوں ہم لوگ ہر چیز کا اس کا حساب کرتے ہیں جس کے ہمیں پے کرنا ہوتا ہے. لائک ہمیں پیٹرول اگر جو ہے وہ پے کر کے مل رہا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور کم ہو رہی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کبھی سانس لینے کے لیے آکسیجن کی پیمنٹ نہیں کی تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم لوگ دن میں کتنی آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ الوہاب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. یہ صرف اور صرف ابھی ہم لوگوں نے ایک آرگن سسٹم کو ڈسکس کیا ہے، یعنی کہ ہمارا نروس سسٹم کو ڈسکس کیا ہے. اگر ہم لوگ ریسپائریٹری سسٹم کو دیکھیں، ہم لوگ ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھیں، ریپروڈکٹیو سسٹم کو دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری سسٹم جو ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ویل ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ اسپیشلائز کام کر رہا ہے. اگر وہ سیل اسپیشلائز کام نہیں کرتا تو ہماری ہیومن باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی پیتھولوجی ہو جاتی ہے، اور جب پیتھولوجی آ جاتی ہے تو پھر کوئی جو ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ وہ نیچرل سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ویل مینٹین کیے ہوئے ہیں. ویل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو چلا رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ گوڈ گفٹیڈ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا سسٹم دیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ الوہاب ہونا ہی ہے جو ہمیں مینٹین بھی کیا ہوا ہے، جو ہمیں ہر ایک چیز سپورٹ کیے ہوئے ہیں ہر طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں کے اوپر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین طریقے سے تخلیق کیا اور اتنے ریسورسز اتنے زیادہ، ہماری فیملی ہو گیا، ہمارے رزق ہو گئے، ہمارے ریلیٹیوز ہو گئے، اتنی ساری بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ہم لوگ ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا ہمارے اوپر اتنا زیادہ یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر شکر کے بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ نہ صرف ہم لوگ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں
ان میں سے ہم اس کی مخلوق میں بھی اس میں سے تقسیم کریں. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کی مخلوق میں اس علم کو تقسیم کریں. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے, رزق حلال دیا ہوا ہے, تو اس کی مخلوق میں جو کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں, جو ان نعمتوں میں تھوڑا سے ہم سے کم تر ہیں, تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے, ہمیں ان میں وہ نعمتیں تقسیم کرنے والے بن جانا چاہیے. اگر ہم لوگ تکلیف میں ہیں, اگر ہم لوگ کسی یعنی کہ اچھے حال میں ہیں, تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق دیکھنی چاہیے جو تکلیف میں ہے, جو کہ پریشانی میں ہے, جو کہ تنگ دستی میں ہے, تو ہمیں ان میں آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام الوہاب ہے اس میں ہے ہمیشہ کا کمپوننٹ پایا جاتا ہے, کہ یعنی کہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک وقت کے لیے الوہاب نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس وقت ہمیں دے رہے ہیں تو اگلے وقت میں نہیں دیں گے, نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ سے مہربان ہے اور ہمیشہ ہی مہربان رہتے ہیں, ہمیشہ سے ہی وہ ہمیں بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرنے پہ آئے تو کوئی ان کی اس عطا کرنے والی جو صفت ہے اس کو روک نہیں سکتا, اور اگر ہمیں وہ جو ہے نہ عطا کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے ہمیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین کوئی عطا کر بھی نہیں سکتا. اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. تو اس آیت کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنے زیادہ الوہاب یعنی کہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ مہربان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی ہے, اور ہم کتنے کیا کہنا چاہیے کہ بدقسمت انسان ہے کہ ہمیں جب تک پتہ ہی نہیں تھا, کتنے سال ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کو جو ہے وہ صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا, بلکہ یہ قرآن تو ہمارا اور ہمارے اس قرآن کے اندر تو ہمارا ذکر ہے. اس قرآن کو ہم لوگوں نے نہ صرف سمجھنا ہے تو ہمیں یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ اس قرآن کو ہمارے لیے اتارا گیا. اس قرآن کی جو عربک ہے, اس قرآن کو صرف ہم لوگوں نے ایسے ہی نہیں پڑھنا, یعنی کہ ثواب کی نیت سے ہم لوگوں نے قرآن ختم نہیں کرنا. ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہے, اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمارے لیے اتارا گیا ہے. اس قرآن کو سمجھنا ہے, صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کی ہر ایک تعلیمات جو ہے وہ ہمارے لیے ہی اتاری گئی ہے. تو قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس کو ہم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے, صرف اس کو سمجھنا بھی ہے, اس کو عمل بھی کرنا ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, اور پھر اس کو نہ صرف خود پڑھنا ہے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یعنی کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس سیکھنے اور سکھانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو قرآن کو صرف عربی میں پڑھنا, اس کا ناظرہ پڑھ لینا ہے, نہیں, بلکہ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں, جس میں سے سب سے پہلا ہے کہ قرآن کو پڑھنا, دوسرا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, اس کی تعلیمات کو سمجھنا, پھر اس کے بعد ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا, اور پھر اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرنا. تو یہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں جو کہ ہمارے اوپر فرض بنتے ہیں کہ ہم یہ ادا کریں. تو آج سے آپ لوگوں کی آج کی ایکٹیویٹی, ہمارا ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, 5 منٹ رہتے ہیں, تو آج کا جو آپ کا ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے دن کے اندر اپنی ہیبٹ بنا لینی ہے, اپنی ہیبٹ ڈیولپ کر لینی ہے کہ صبح کے وقت یا جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ 4 سے 5 پوائنٹ ایسے لکھنے ہیں جو بالکل مائنر پوائنٹس ہوں, مائنر سے سٹارٹ کرنا ہے, جو کہ بالکل مائنر ہوں, لیکن آپ نے اپنی ڈائری کے اندر ان چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم زیادہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ شکر عطا کروں گا، اور اگر تم کفرانہ نعمت عطا کرو گے تو میں تم سے وہ بھی لے لوں گا جو کہ تمہیں عطا کیا گیا۔ تو جو ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر شکر ادا کرنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو کون ہے اگر اس کو اگر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیں، ہم اس کے اوپر جو قادر تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی سانس کو چلتی رہنے دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جو کہ سانس کو چلائے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا اسٹارٹ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ سانس چل رہی ہے تو الحمدللہ، اگر یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو الحمدللہ، یہ کان سن رہے ہیں الحمدللہ، دماغ سینس کر رہا ہے الحمدللہ، ہر ایک چیز اپنے اپنے باڈی کی آرگنز سارے کام کر رہے ہیں، فنکشننگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسے ایسے مریض آتے ہیں اپنی باڈی کی سینسز میں نہیں ہوتے، اپنی سینسز میں نہیں ہوتے، ایسے مریض آتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتے۔ لائک اگر کیا ہو کہ مجھے صبح اٹھ کے اپنے ایک بازو کو دوسرے بازو کو پکڑ کے ایک بازو کو اوپر اٹھانا پڑے۔ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے لیے محتاج نہیں کیا ہوا، ہم اپنے ہاتھ بازو ٹانگے بالکل خود اٹھا سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں۔ کیا ہو کہ مجھے جب میں اٹھوں صبح کے وقت تو مجھے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اٹھانا پڑے؟ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے نا کہ مجھے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اٹھانا پڑتا ہے، انڈیپینڈنٹ میں دونوں ہاتھوں کو موو کر سکتی ہوں الحمدللہ۔ تو کتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم لوگ ان کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اور سب سے بہترین قدر انسان کو ایک چیز کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک بغیر آنکھ والے سے اس کی بینائی کی قدر پوچھیں، ایک جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے ہاتھ کی قدر پوچھیں، جس کے پاس انسان کے پاس صحت نہیں ہے اس سے صحت کی قدر پوچھیں۔ ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر کبھی شکر نہیں ادا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہمارے پاس صحت ہے۔ جب ہمارے پاس صحت نہیں ہوتی تو ہم لوگ کو اس وقت قدر ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا بے بہا وقت ہوتا ہے ہم لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اور جب ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور بہترین طریقے سے نوازیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ سیشن اینڈ ہونے والا ہے، 1 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو۔ انشاءاللہ یہ ریویو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں وہ 10 تقریباً ہم لوگ کور کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ کل ہم لوگ ان کو ساروں کو مکمل کر لیں اور پھر ہم لوگ دعا سیریز کی طرف آفیشلی پڑھیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنی دعاؤں کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو وہ پوچھ لیں۔ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چیٹ باکس میں ڈراپ کر دیں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے۔ کوئی کوشچن نہیں؟ چلیں پھر اینڈ کرتے ہیں میٹنگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔